ہاں جی، تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ ایسے مسائل میں یعنی مثلا ایسے مسائل کو ڈسکس کرنے کی پبلک فورم پہ اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا کہ لوگ اس کو پھر آگے بڑھا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ایسے مسائل کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا، اور بلکہ جب بات بڑھنے لگتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے اور اس کو اللہ کے سپرد کرتے۔ تو اصل رویہ تو یہی ہے۔ باقی سوشل میڈیا بہت سارے مفاسد بھی پیدا کر رہے ہیں، ان میں ایک مفسدہ یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ جی شاہ ولی صاحب۔ جی جی صحیح ٹھیک باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بڑا دور سا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل ہمیں اتنی دی ہے، یعنی انسانی عقل اتنی وسیع ہے کہ اس کی کوئی وہ کہیں پر انسانی عقل جو ہے وہ اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وقت محدود دیا ہے، جگہ محدود دی ہے، صلاحیتیں بڑی محدود دی ہیں، اور ساتھ یہ کہہ دی ہے کہ کچھ باتیں میرے پاس آ کے ہی تمہیں سمجھ آنی ہے، اس واسطے ذرا آہستہ آہستہ ہی چلو۔ تو دیکھیں مثلا آپ ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہے نا، تو ہمارا قریب تین جو سیارہ ہے چاند، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہم اپنا سیارہ جو ہے زمین یہ پوری نہیں دیکھ سکتے ساری زندگی لگے رہے تو پھر وہ جنت دوزخ کے فیصلے اس طرح کرنا یہ کوئی اتنا اچھا یعنی رویہ نہیں ہے۔ ہاں جی ثاقب صاحب۔ جی محیطم بکلی شیئن و فوقہ، وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے اور ہر چیز کے اوپر ہے۔ وقد آجزا انل، محیطن، اور اس نے گھیرنے والا ہے۔ اس نے گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو جی جی اور وہ ہر چیز کے اوپر ہے۔ فوقہ، جی وقد آجزا انل احاطتی خلقہ، اور اس نے عاجز کر دیا ہے اپنی مخلوق کو اس کے احاطے سے، یعنی کہ اپنی ذات کے احاطے سے۔ ہاں ہاں جی دیکھیں یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کبھی کبھی نا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نا وہ ہر بندے کا تعلق اللہ سے بڑا بے تکلفانہ ہے۔ انسان کا تعلق یعنی جتنا بے تکلفانہ اللہ سے ہے وہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ وہ دوست بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ ماں بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو کبھی کبھی نا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تڑپ تو نے اتنی دی ہے ہر چیز جمع کرنے کی، دیکھنے کی لیکن ہاتھ پاؤں باندھ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو سمندر میں پھینک دیے، جاؤ موج کرو۔ ایک دفعہ میں استاد جی مولانا زاہد رائے صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس وقت ناسا کا جو روور ہے وہ مریخ پہ اس وقت لینڈ کیا تھا۔ تو انہیں سوچو میں نے استاد جی کو کہا، میں نے استاد جی ہم تو ساری زندگی یعنی زندگی تو آدھے سے زیادہ تو گزر گئی، تو ہم نے پاکستان ہی دیکھا پورا، تو یہ کائنات اتنی بڑی، تو اس میں ہم کہاں کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ ہنسنے لگے۔ پھر میں نے کہا میرا کبھی کبھی نا میں یہ سوچتا ہوں کہ مرنا تو ہے ہی نا، تو فرشتے لے کے جائیں گے اوپر آسمانوں پہ، تو بندہ ان کو ہی کہے یار تھوڑا سا چکر چکر لگا کے لے کے جاؤ کچھ چیزیں تو دکھاؤ نا اللہ نے بنائی ہے۔ تو ہم بہت محدود ہیں، اور اسی محدودیت کا ادراک اللہ نے ہمیں کروایا ہے، یہ کہہ کے اور تمہیں ساری چیزیں نہیں پتہ چلنی، اس لیے اتنی زحمت نہ کرو، جو کرنے کا کام ہے وہ کرو بس۔
ایسے ہی صحیح وہ کہتے ہیں جو کائنات ہے نا وہ مطلب کچھ 4% کہتے ہیں کچھ 11% کے بس اتنی کائنات آبزرویبل ہے مطلب اتنی ابھی تک ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ دیکھی نہیں جا سکتی جی مطلب جی اگر جی یہ باہر والے لیول پہ انر لیول پہ جائیں تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ڈی این اے اور پتہ نہیں کتنی کمپلیکسٹیز تو اس کے وہ مطلب دونوں طرف سے آپ اندر جائیں تو بھی کوئی حد نہیں اور باہر دیکھیں تو بھی کوئی حد جی نہیں جی جی سے- تو ایسا محدود انسان مخلوق ہے وہ پھر اللہ کی حقیقت تک پہنچنے کے چکر میں ہو اور وہ چیزیں جو یہ آبزرو کر ہی نہیں سکتا ہاں جی ایسے ہی ہے۔ تو اس کی حقیقت تک پہنچنے کے چکر میں ہو تو یہ وقت کا ضیاع ہوگا صلاحیتوں کا ضیاع ہوگا تو ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ بھئی اپنا وقت اور صلاحیتیں اس پر لگانے کی بجائے جو کرنے کا کام ہے جو تمہیں پہنچائے گا ایسی جگہ پر جہاں پھر تم سب کچھ دیکھ سکو گے تو ٹھیک ہے اور وہاں تک پہنچو تو صحیح اب کبھی کبھی یہ بھی خیال آتا ہوگا آپ حضرات کے ذہن میں بھی میرے ذہن میں تو آتا ہے کہ جنت میں یہ ساری نعمتیں ہو گئیں چلو ٹھیک ہے تو دنیا میں تو یعنی لطف ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو تکلیف آتی ہے پھر راحت محسوس ہوتی ہے تو وہاں پر تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو وہ آدمی کو کتا نہیں جائے گا کوئی ایڈونچر نہیں ہے کوئی تو وہ وہاں بھی وہ ایک اقبال کا وہ شعر ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں نہ مرنے یہ کی دنیا ہے نہ پابندی وہ دنیا ہاں یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی اس کے لیے کچھ اشارات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بہت سارے ایڈونچرز بھی رکھے ہوں گے تو آدمی حیرانگی کا جو لیول ہوتا ہے نا حیرانگی کا لیول وہ اس کا ہر لمحے بیدار ہوگا وہ آگے آگے کیا ہے آگے کیا ہے آگے کیا ہے وہ بہت ساری چیزیں تو وہ بس رہے گا پھر وہاں پہ تو وہاں پہ یہ بھی اللہ نے جب کہا ہے کہ جو تم چاہو گے وہ ہوگا تو پھر انسان کی چاہت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے تو چاہے گا اللہ کو ہاں جی ثاقب صاحب آگے پڑھیں جی جی وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ایمانًا وتصدیقًا وتسلیمًا اور ہم کہتے ہیں اس حال میں جی جی ایمان کے ساتھ اور تصدیق کرتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی جی مطلب کیا ہے کہ جو قرآن کریم میں جیسے آیا ہے ہم ویسے ہم تسلیم کرنے ہیں بالکل ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں یہ ایماناً تصدیقاً تسلیماً کو حال بنا دیا اور باقی جو ہے پھر جملہ ادھر کر دیا جی نقولو جی کا حال ہاں جی وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ اور ہم ایمان لاتے ہیں ملائکہ پر اور انبیاء پر والکتب المنزلاتی والکتب المنزلاتی والکتب منزلتی المنزلاتی علی المرسلین اور کتابوں پر جو نازل کی گئیں رسولوں پر ونشہد انہم کانوا علی الحق المبین اور ہم گواہی دیتے جی ہیں کہ بے شک وہ واضح حق پر تھے جی ونسمی اہلا قبلتنا مسلمین مؤمنین اور قبلتنا جو ہم قبلتنا کیا ہوگا اہلا قبلتنا ہم نے نام رکھا جو اس جو ہم سے پہلے تھے نہیں یہ تو نہیں نہیں قبلت قبلہ سے اچھا مراد یہ اچھا جی جی جو یعنی ہم اہل قبلہ اپنے قبلے والوں کو جی ہم اپنے قبلے والوں کو کا نام کو ہم مسلمان اور مومن پکارتے ہیں پکارتے ہیں جی مادامو کب تک پکارتے رہیں گے جی مادامو اس وقت تک بما جاء
बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोतरफीना, जब तक कि वो मोतारिफीना, मो मोतारिफीना, हाँ ये जी, फाइल एतराफ़ करना, फाइल जी के जी साथ। बिल्कुल। हम उस वक़्त तक जब तक वो मोतरफ रहेंगे, एतराफ़ करते रहेंगे जो आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के साथ। वलाहु नहीं नहीं, जो जो यहाँ पर लाए। तर्जमा ही होगा ना। हाँ, ये जा लाजिम है, लेकिन बा के जरिए इसे मुताद्दी किया गया। जी जी जी। जो मादामू, जब तक वो रहेंगे, इतराफ करने वाले, हर उस बात का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए। जी, जब तक वो जी रहेंगे एतराफ़ करने वाले हर उस बात का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए। वलाहु जी बिकुल्ली मा कालाहु व अखबारा मुसद्दिकीन, और वो है हर वो चीज़ जो आपने कही और खबर दी, उसकी तस्दीक करने वाले। वलाहु, हाँ। जी ये जो वाला हुआ है ना, ये एक किस्म का जायद ही लग रहा है यहाँ पे। यहाँ ये जुड़ना इसी के साथ चाहिए, मादामू बिकुल्ली मा कालहू व अखबार मुसद्दिकीन, ये पूरे का पूरा ये मुसद्दिकीन के मुताल्लिक होगा। जी जब तक वो रहेंगे तस्दीक करने वाले, हर उस बात की जो उन्होंने फरमाई या उन्होंने उसकी खबर दी। जी जी लहू भी अगर इसके साथ जोड़ें तो फिर भी ये इसकी सेंस बनती है, वलहू मुसद्दिकीन, उसके लिए वो तस्दीक कर रहे हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उस बात जो उन्होंने फरमाई है, जो उन्होंने खबर दी है, उसकी वो तस्दीक करने वाले हैं। तो लहू भी उसके साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जायद सा लग रहा है। जी। हाँ जी। वला नखूजु फिल्लाही। ये हमने, जी 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 जी, ये देखें, ये वही बता रहे हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। वला नखूज़ु फिल्लाहि वला नुमारी फी दीनिल्लाह। हाँ जी। नखूजु का क्या होगा सही? क्या नखूजु तर्जुमा होगा? खौ, नखूज़ु का खौज, मतलब होता है गौर खौज, डूब जाना। खौज जी। खौज कहते हैं ना, गौरो खौज, जी जी, गहरा गौरो फिक्र। हाँ जी हाँ। जी हम जी। अब हम अल्लाह की ज़ात में गौर में गौर नहीं करते, मतलब अल्लाह की ज़ात के गौर ही कहेंगे या दरपे कहेंगे, कि दरपे नहीं होते। वला नफूजु, हम दर नहीं। पे भी हो सकता है, गहरा जी, गौरो फिक्र नहीं करते, गहरा गौर फिक्र नहीं यहाँ करते। डूब जाते। हम्म, यहाँ इसमें ये कहते हैं बहस में नहीं पड़ते, ये भी हो सकता है। जी। और हम अल्लाह की ज़ात के बारे में बहस में नहीं पड़ते। वला नुमारी फ़ी दीनिल्लाही, और हम अल्लाह के दीन के मामले में नुमारी कभी नहीं आ रहा जी। नुमारी, नुमारी का मतलब होता है झगड़ा करना। झगड़ा कर, नुजादिलु के माना है। जी। और हम अल्लाह के दीन के मामले में झगड़ा नहीं करते। वला नुजादिलु फिल हाँ जी, कुरान, दीन के जी। मामले में झगड़ा नहीं करते। और अल्लाह की जी जी। ज़ात। और जो अल्लाह की जात में हम गौरो गहराई में नहीं जाते, बहस में नहीं पड़ते। हाँ जी। जी। वला नुजादिलु फिल कुरान, और हम झगड़ने वाले नहीं हैं कुरान के बारे में। व नशहदु हम्म अन्नहु कलामु रब्बिल आलमीन, और हम गवाही देते हैं कि बेशक ये तमाम जहानों के रब का कलाम है। नाज़ला बिही बिही रूहुल अमीन, नाजिल हुआ, इसे नाजिल नाजिल हुआ, रूहुल अमीन इसे लेकर नाजिल हुए, इसके साथ नाजिल हुए, उतारा या यहाँ पर भी नाज़ाला क्योंकि लाजिम है, तो बा के जरिए मुतअद्दी हुआ, जी जी, तो आप इसको ना कहेंगे उतारा है रूहुल अमीन ने। या उतारा है। जी जी जी, या अगर लाजिम का तर्जुमा करना है तो इस तरह करेंगे, नाजिल हुए हैं इसको लेकर या इसके साथ रूहुल अमीन। जी
نازل ہوئے ہیں اس کے ساتھ روح الامین، فعلمہ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فعلمہ سید المرسلین جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے سکھایا ہے، پڑھایا ہے اس کو رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا کہ کیونکہ ہم یہ علم الکلام پڑھ رہے ہیں نا، جی جی تو اس میں وہ مسلمانوں کا مختصراً عقیدہ اور رویہ کیا ہونا چاہیے وہ بتا رہے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں۔ تو باقی اس کے دلائل وغیرہ وہ اس کی عقیدہ تحاویہ کی جو شرح ہے جی۔ اس میں انہوں نے جمع کر دی۔ ہاں جی شاہ ولی صاحب، جی جی اسے یہ 65 سے ہم نے شروع کیا تھا، جی سر تو آپ اس کی عبارت پڑھیں۔ جی سر عبارت پڑھنی ہے ایسے کہ سمجھ آئے، یہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہے اور یہاں پہ بات یہ کی جا رہی ہے، سٹریس کہاں پہ ہونا ہے یہ سارا۔ جی وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقص ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان بأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء قدره تقديرا، وقال تعالى وكان الله قدرا مقدورا، فويل لمن سأل الله تعالى في القدر حسيما في قدر حسيما وأحذر للنذر فيه قلبا سقيما، لقد التمس علمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه آفاكا أثيما، والعرش أفاكا أثيما، والعرش والكرسي وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. جی ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلمه الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وکلم اللہ، دوبارہ پڑھیں۔ وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل ملتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأكبر مصدقين، ولا نهول في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الآمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه فعلمہ وسلم. آگے کیا ہے؟ سید المرسلین، نہیں علمہ سید المرسلین، سید پھر تو یہ فائل بن جائے گا نا۔ سید المرسلین مطلب ہاں یا روح الامین آئے، انہوں نے یہ سکھایا، فعلمہ انہوں نے یہ قرآن سکھایا کس کو؟ سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ سید المرسلین اور یہ محمد ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ بدل اور مبدل منہ تو یہ نسبت ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عطف بیان آج ایک ہم نے اور بھی پڑھا، آپ نے پڑھا تھا، وہ جو مبین عطف بیان، جی بین عطف بیان، کہ جب ایک نام ذکر کر کے پھر اس سے مشہور نام ذکر کیا جائے جو بیان بن جائے، تو سید المرسلین ذکر کیا لیکن ساتھ محمد ذکر کر دیا کہ سید المرسلین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا یہاں پہ یہ جو جملہ ہے نا، اہل قبلتنا مسلمین مؤمنین، یہاں پہ ایک بحث ہوتی ہے بڑی کہ جو اہل تشیع ہیں وہ کیا مسلمان ہیں کہ نہیں. پھر ایک بحث یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی قبلہ کی طرف بس قبلہ کو اپنا قبلہ مان لے، بیت اللہ کو، وہ اہل قبلہ میں سے تو ہو گیا، تو پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، وہ قرآن کا انکار کر دے، وہ رسول کا انکار کر دے، وہ یہ کر دے، وہ کر دے، ضروریات دین کا انکار کر دے، تو پھر بھی ہم اسے مسلمان ہی کہیں گے. تو اہل قبلہ کی جو بحث ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے. تو اہل قبلہ کی بحث اگر آپ میں سے کوئی اگلی دفعہ دیکھے، اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے. یہ سسٹر طیبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو بخار ہے 104، اس وقت بھی وہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تندرستی سے نوازے، جلدی نوازے، اور اللہ تعالیٰ یہ بخار والی آزمائش سے جلدی نکال لے، صحت عطا فرمائے. خیال رکھیں اللہ تعالیٰ. اور یہ بخار جو اس وقت ہو رہے ہیں نا، ان میں ڈینگی کا بھی کافی خطرہ ہے، ڈینگی کافی پھیلا ہوا ہے. تو اگر کوئی ٹیسٹ ویسٹ اس کا بھی ہو جائے تو وہ بھی آپ کروا لیں، اور اس میں لیکوڈ زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے. اچھا، یہ جو اہل قبلہ کی بحث ہے، اور اس میں ایک جملہ بولا جاتا ہے لا نکفر اہل قبلتنا، لا نکفر اہل القبلہ، ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے. تو کیا اہل قبلہ ہونا یہ ایسی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہر چیز ہی برداشت کرتے جائیں گے؟ ہوتا ہے تو کون اس پہ تھوڑی سی یعنی دیکھیں گے؟ میں دیکھ لیتا سر. ٹھیک ہے، ایک تو یہ والی ہے، اور ہم نے خلق قرآن کا مسئلہ پڑھا تھا پہلے، کہیں ڈسکس کیا خلق قرآن؟ تھوڑا سا ہم نے ڈسکشن کی تھی. تو یہ جو اگلا جملہ ہے نا، وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِّن كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِهِ، یہاں پہ خلق قرآن کا مسئلہ ہے. یہ والا جملہ بھی آپ ساتھ ملائیں جی. وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنبٍ، کہ مرتکب کبیرہ، ہم اسے کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا، یعنی جس نے گناہ کیا ہے وہ گناہ سے کافر نہیں ہوتا. ما لم یستحلہ، جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھ لے. جب حلال سمجھے گا تو پھر اس کی تکفیر کی جائے گی یا کافر ہوگا. جب تک وہ حلال نہیں سمجھتا تو صرف گناہ گار ہے، وہ کافر نہیں ہوا. تو یہ بھی اہل قبلہ کی بحث میں ہی آئے گا. اچھا جی، یہ ہمارا بس یہ آخر تک پہنچ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگلی دفعہ ہم دو چیزیں ڈسکس کریں گے، ایک اہل قبلہ کی بحث، اور دوسرا خلق قرآن کا مسئلہ. تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں گے، پہلے ہم نے میرا خیال ہے کہ کہیں پہ ڈسکس کیا ہوگا. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. خصوصی یہ سسٹر طیبہ کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. السلام علیکم.